صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جو شٹر مافیا جس کا آپ تذکرہ کر رہے تھے وہ ملک کے وزیر اعظم سے اور اداروں سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ نہیں تو آپ کو نہیں اندازہ؟ آپ کر کے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں نا، بیکاز یو آر دا اکانومسٹ. نہیں تو میں تو جو کہہ چکا ہوں، جو میں نے آپ کے سامنے کہہ تو دیا. اور کیا کہہ دیا؟ جس میٹنگ کا ذکر کیا وہ کہاں ہوئی تھی؟ آپ کے سامنے تھی نا، میٹنگ کا ذکر ہوا تھا نا. آپ انٹرویو کو دوبارہ سنیں نا. وہ میٹنگ کہاں ہوئی تھی؟ وہ میٹنگ کہاں ہوئی تھی؟ سنیں. کیوں ہوئی تھی؟ کیوں ہوئی تھی بتائیں نا مجھے ذرا. اسی لیے کہ ٹیکس نہیں دے رہے تھے. ٹیکس کے معاملات میں 100 روپے پہ نہیں تو عسکری ادارے کا کیا تھا؟ 50 عسکری بھائی مجھے بتا دو عسکری تعلق ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں بھائی، میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں نا. ظاہر ہے کہ آپ میری معلومات میں اضافہ کریں. میرے سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل کو آپ سے ٹویسٹ کر کے آپ نہیں لوگوں سے ٹویسٹ کر کے چلائیں. ارے بھائی نہیں کریں گے، آپ فکر نہ کریں. آپ بتائیے نہیں کریں گے ٹویٹ. ایسا کچھ بھی نہیں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کلیریفیکیشن دینے کی. نہ آپ کو ضرورت ہے مجھے کلیریفیکیشن دینے کی. یہ لائیو شو ہے، یہ ریکارڈڈ شو نہیں ہے. شبر زیدی صاحب آپ بات کر سکتے ہیں اور وہ عوام تک جائے گی براہ راست. دیکھیں میری بات عوام تک شاہزیب خانزادہ کے انٹرویو میں پہنچ چکی ہے. مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں پوری بات کہہ چکا ہوں. ٹھیک ہے. اب صرف میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی گورنمنٹ اتنی اسٹیبل نہیں ہوتی کہ وہ اس شٹر پاور کے سامنے کھڑی ہو سکے. یہ میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، کل بھی کہوں گا. یہ حقیقت نہیں ہے. آپ اس کو میری بات کو چھوڑ دیں. آپ اپنی ایک ہوتا ہے نا، اس کو ہم بولتے ہیں ایمپیریکل اسٹڈی کریں نا اس کی، کہ کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے. بتائیں مجھے. یہ آپ بتائیں. حقیقت ہے تو میں تو بینگ جسٹ اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ اکنامکس، میں تو بس یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پھر یہ یوں ہی چلتا رہے گا تو پھر ہمارے ملک کا کیا ہوگا. دس از واٹ کنسرنز می بیسکلی. میں تو پریشان ہوں اس کو دیکھ کے. ہمارے ملک کا یہ ہوگا کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کرے گا. کہہ تو دیا میں نے آپ کو. آپ کیوں پریشان ہیں؟ پھر آپ پریشان ہیں اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اگر یہ فسکل کلیکشن رہی اور آپ نے ریٹیلر اور آڑتی سے ٹیکس نہیں لے سکے تو یہی ہوگا. میں نے آپ مجھے بتائیں نا، ذرا جا کے بازار میں جائیں اور پوچھیں جویلر کتنا ٹیکس دیتا ہے. پوچھیں نا جا کے. میں نے کل بات کی ہے نا. تو مجھے ایک بات بتاؤ ستی صاحب، آپ اس سے آدھے گھنٹے کا انٹرویو لے رہے ہو، اسد گوھر سے انٹرویو لے رہے ہو، آپ اسٹیٹس کیوں نہیں چلاتے؟ ٹیبل کیوں نہیں چلاتے؟ آپ گفتگو چلاتے ہو، آپ ٹیبل چلاؤ نا کہ یہ زیب النثر اسٹریٹ کا ٹیکس ہے، یہ اعظم گوھر مارکیٹ کا ٹیکس ہے. اس لیے کہ اعظم گوھر مارکیٹ سے آپ ڈرتے ہو. آپ بھی ڈرتے ہو نا. آپ چلاؤ نا. آپ چلاؤ ایک، اگر آپ اتنے اچھے محب وطن لوگ ہو تو چلاؤ نا ایک اسٹیکر کہ یہ ٹیکس خطاباد سے آ رہا ہے، یہ لبرٹی سے آ رہا ہے. کچھ چلائیں نا. کیوں نہیں چلاتے آپ؟ نہیں، ہم تو سب ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. آپ نے جو بتایا ظاہر ہے کہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ کا باعث بنا کہ کتنا اسمگلنگ کی چیزیں یہاں پر آتی ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ مزید اس طرح کی باتیں کریں. نہیں، معلومات کو چھوڑو. میں پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان میں کون ٹیکس دیتا ہے، اس کی ڈیٹیل کی سلائیڈ کبھی چلی ہے ایئر وائی پہ؟ بتا دیں مجھے. چلی اگر مجھے ہو تو بتا دیں. کبھی چلائی ہو آپ نے؟ یا یہ بتا دیں کہ انڈیا میں کون دیتا ہے؟ بالکل ہم نے چلائی ہے، یہ ساری چیزیں چلاتے ہیں. سر دیکھو میری بات سنو. دیکھو میں تمہاری کوئی خرابی نہیں کہہ رہا، مگر جو کچھ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ پاکستان میں کوئی بات نہیں کرے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اچھا، دوسری بات جو میں آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں، جو بار بار میڈیا کہتا ہے کہ میرا کمپرومائز تھا اور میں بڑے بزنس مین کا ٹیکس اوائڈ کرتا رہا ہوں. میں آپ کو آج ایک چیز اور بھی کلیئر کرتا ہوں. میں نے کبھی زندگی میں کسی بزنس مین کا پرسنل ریٹرن فائل نہیں کیا آج تک. میں صرف کمپنیوں کا ٹیکس کرتا تھا. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میرے جتنے بھی میں نے کسی کو ایڈوائز کیا ہے، اگر ٹیکس کے بارے میں ایڈوائز کیا ہے، وہ ساری ایڈوائز میں آج تک کبھی کوئی مقدمہ ٹیکس کا ٹریبونل میں یا ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں نہیں ہارا ہوں آج تک. میری ایڈوائز پتھر پہ لکیر ہے اس ملک میں. تو اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کی ٹیکس ایویژن کی ہے تو وہ مجھے نہیں جانتا. اس کو عقل نہیں ہے. اور وہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کرتا ہے، میں صرف اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں وہ آدمی ہوں کہ جب میں چیئرمین ایف بی آر تھا، میں نے اپنے تمام پارٹنروں کی انٹری بند کی ہوئی تھی اپنے آفس میں. میرا کوئی پارٹنر میرے دفتر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. تو ہم میرے ساتھ کیا گفتگو کریں گے یار؟ یہ لوگ یہ کیا گفتگو کریں گے میرے ساتھ؟ مجھے جانتے ہیں. شبر زیدی صاحب، ان دا نیئر فیوچر اگر آپ سے ریکویسٹ کی جائے یا آپ سے کہا جائے یا آپ سے رابطہ کیا جائے ملک کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کی بھی جانب سے کہ وی نیڈ یو ٹو بی دیئر فار اس، تو پھر وداؤٹ اینی مینڈیٹ، وداؤٹ پراپر مینڈیٹ جو آپ چاہتے ہیں، آپ کسی حکومت کا حصہ بنیں گے؟ نہیں. میں اسلام آباد کے
کثافت زدہ ماحول میں رہنا نہیں چاہتا. اسلام آباد کا ماحول کثافت زدہ ہے. اس کثافت میں رہ کے میں بیمار ہو جاؤں گا, میں مرنا نہیں چاہتا. دوسری وجہ یہ ہے, میں نے آج بھی اپنے ٹویٹ پہ کہا ہے کہ میری والدہ بہت ایڈلڈلی ہیں اور وہ کراچی میں رہتی ہیں. میں کسی کیئر ٹیکر, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے یہ انٹرویو اس لیے دیا کہ میں کسی کیئر ٹیکر کا حصہ بننا چاہتا ہوں. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے, مجھے کوئی بھی پوزیشن دے دیں, میں نہیں بننا چاہتا. میں آپ پبلکلی کہہ رہا ہوں, اور میں نے لوگوں کو, ریلیونٹ لوگوں کو بھی کہا ہے کہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے. اس لیے نہیں چاہیے کہ میں اس ٹیمپرامنٹ کا آدمی نہیں ہوں کہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, میں کیوں چھوڑ کر آیا. میں اس لیے چھوڑ کر آیا, عمران خان نے آخری تقریر جو کی مجھے, جو اس میں انہوں نے میری اتنی تعریف کی, سارے پی ٹی آئی والوں کو بلا کے پوچھ لیں کہ عمران خان نے میرے بارے میں کیا کہا تھا, ٹھیک ہے. مگر میں کیوں چھوڑ کر آیا, مجھے یہ پریشانی ہوتی تھی کہ یار میں 23,000 آدمیوں کا انچارج ہوں اور ہم کوئی تبدیلی لا نہیں پا رہے, تو ذمہ داری تو میری ہے نا یار. اگر میں ان کا انچارج ہوں اور مجھ سے کوئی تبدیلی نہیں آ پا رہی, تو یا تو میں گھر چلا ہوں چھوڑ کے. اب لوگ کہہ رہے ہیں آپ لڑتے رہتے, میں ٹھیک ہے, یہ بھی ایک آلٹرنیٹ تھا. مگر میں جب میں روزانہ شام کو یہ دیکھتا تھا کہ نہ میرے معاشرے میں سے کرپشن ختم ہو پا رہی ہے, اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں, کل میں دیکھ رہا تھا ایک پی ٹی آئی والا کر رہا تھا ٹریک اینڈ ٹریس کی. ٹریک اینڈ ٹریس کون لایا تھا؟ میں لایا تھا. پی او ایس کون لایا تھا؟ وہ میں لایا تھا. یہ 10 سال تک پی او ایس نہیں کر سکتے, اب انہوں نے پی ایس بھی بند کر دیا. ٹریک اینڈ ٹریس. اچھا, آخری بات میں آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں میں نے یہ غلط امپریشن دیا جا رہا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی گورنمنٹ کی اکنامک پالیسی غلط تھی اور یہ ان کے بعد والوں کی صحیح تھی. یہ میں نے کہیں نہیں کہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پالیسی ان کی بھی غلط تھی, ان کی بھی غلط تھی. پاکستان غلط بھی نہیں تھی. یہ سارے مافیا کے پریشر میں کھیلتے ہیں, ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے. یہ بیچارے آپ کا ٹائم ضائع کرتے ہیں. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ جی وی گاٹ یور پوائنٹ. تھینک یو سو مچ شبر زیدی صاحب, فارمر چیئرمین FBR. اپنا پوائنٹ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے.